رات کا پہر تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تارے آسمان پر جگمگا رہے تھے، جیسے زمین والوں کی مشکلات پر اشک بہا رہے ہوں۔ ہوا میں ایک سکون تھا، لیکن دلوں میں اضطراب کا شور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود چادر اوڑھے عام شہری کی طرح رات کو گشت کر رہے تھے۔ ان کا دل ہمیشہ امت کی فکر میں ڈوبا رہتا تھا کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ سوالات ان کو راتوں کو بے چین رکھتے تھے۔ وہ گلیوں میں خاموش قدموں سے چلتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے نہایت درد بھری بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کچھ ایسی تھی جو دلوں کو چیرنے والی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم رک گئے۔ ان کی روح کانپ اٹھی۔ قریب جا کر دروازے کی درز سے جھانکا تو اندر کا منظر دلوں کو دہلا دینے والا تھا۔ اندر ایک بیوہ عورت چولہے کے پاس بیٹھی تھی، ایک خالی دیچکی میں پانی اور پتھر ابال رہی تھی، جیسے کوئی کھانا پکا رہی ہو۔ بچے ارد گرد بیٹھے ماں کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے مایوسی اور بھوک سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ خاموش رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک حکمران ہے اور ان کی رعایا کے بچے بھوکے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں یا صرف ایک تماشائی بن کر یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں وہ عزم تھا جو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ انہوں نے اپنے قدم تیز کیے اور سیدھا بیت المال کا رخ کیا۔ بیت المال پہنچ کر انہوں نے کھانے اور دوسری ضروریات کا سامان اٹھایا اور اپنی پیٹھ پر رکھا۔ ان کے ساتھ ایک خادم بھی تھا جس نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیں، آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر خادم کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ سوال دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوجھ خود اٹھایا اور دوبارہ اس بیوہ کے گھر کا رخ کیا۔ جب دروازے پر پہنچے، دستک دی اور اندر داخل ہو گئے۔ سامان رکھا، اپنی آستینیں چڑھائیں اور چولہے کے پاس بیٹھ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، آگ جلائی اور کھانا پکانے لگے۔ ایک خلیفہ، دنیا کی سب سے عظیم سلطنت کا حکمران، اپنے ہاتھوں سے بیوہ اور بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بس ایک سکون تھا، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں ایک سوال رہ گیا کہ کتنے اور ایسے گھروں میں یہ بھوک چھپی ہوئی ہوگی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھانا کھلا رہے تھے تو بچوں کے چہروں پر خوشی کے آثار ابھرنے لگے اور ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک طوفان تھا، جیسے وہ اپنی ذات سے لڑ رہے ہوں۔ یا اللہ، میں کیسے اس عورت کے حالت سے بے خبر رہا؟ ایک حکمران جو رعایا کا باپ سمجھا جاتا ہے، کیسے ان کے دکھوں سے غافل ہو سکتا ہے؟ رات کی تاریکی میں واپس چلتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت بوجھل تھا۔ ہر قدم ایک نیا احساس دلا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل حکمران کی طاقت اس کے لشکر میں نہیں، اس کے تخت میں نہیں، بلکہ رعایا کے دلوں میں ہوتی ہے۔ جو آنسو اس بیوہ کی آنکھوں میں تھے، وہ اگر ان کے دلوں میں ٹھہر گئے تو قیامت کے دن ان کا کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلکیں آنسوؤں سے بھاری ہو رہی تھی، لیکن ان کے دل میں ایک قسم اٹھ چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک گھر کی نہیں، بلکہ ہر گھر میں، ہر شہر میں ان کے جیسے کئی اور بچے بھوکے ہو سکتے ہیں، جنہیں ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جن کا خیال رکھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اس امت کا چراغ بنیں گے، جس کی روشنی ہر اندھیرے میں ہر گھر تک پہنچے گی۔ واپس محل کی طرف جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور مدینہ کی گلیاں سب خاموش تھے،
لیکن دل کی آواز گونج رہی تھی کہ کیا ہوگا اس دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ پوچھیں گے عمر تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟ یہ سوچ حضرت عمر کو رات بھر جگائے رکھتی تھی۔ ان کا دل غم سے بھر جاتا تھا، جیسے ہر بھوکا بچہ ان سے سوال کر رہا ہو۔ یوں اس رات کے گشت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک نئی شمع روشن کر دی، جو ہر بھوکے کے لیے ہمیشہ جلتی رہے گی۔ آج بھی صدیوں کے بعد حضرت عمر کا یہ عدل، یہ رحم دل قیادت ہر حکمران کے لیے ایک آئینہ ہے، جو انہیں یاد دلاتا ہے کہ اصل قیادت عوام کی خدمت میں ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر بار نیا سوال اٹھاتی ہے کہ آج کون ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا انصاف لائے گا۔